نہ پانے سے بالکل نفی ہے بلکہ قلت ہے، قلت یعنی کم. ونقلت الصدور والافواه كل هذا العدب الشعري الى الاجيال الاتيه. سینوں اور زبانوں نے اس پورے ادبی سائے کو منتقل کیا آنے والی نسلوں تک. سینوں نے اور زبانوں نے اس پورے ادبی سرمایے کو منتقل کیا آنے والی نسلوں تک، الى الاجيال الاتيه، آنے والی نسلوں تک. یعنی سینوں کے اندر اور زبانوں کے اندر یہ چیزیں محفوظ تھیں، تو اس ادبی سرمایے کو اس نے منتقل کیا آئندہ والی نسل. اجیال کے معنی ہوتے ہیں نسل کے، جیل کی جمع اجیال، ناشیتوں کی جمع ناشیات. تو الی الاجیال الناشیہ، آنے والی نسلوں تک اس شعر و شاعری کو، ادبی سرمایے کو منتقل کیا سینوں اور زبانوں. ولم یکتب الا فیما بعد، اور بعد کے زمانے میں، بعد میں یہ سرمایہ لکھا گیا. ولم یکتب، اور نہیں لکھا گیا، الا فیما بعد، مگر بعد میں. لبعد العرب عن الکتابۃ والتعلیم، کیونکہ عرب دور تھے کتابت اور تعلیم سے، عرب دور تھے کتابت اور تعلیم سے. الى بدایت العہد الاسلامی الظاہر، تابناک، ظاہر کے معنی ہوتے ہیں تابناک کے، عہد الاسلامی، اسلامی زمانہ، تابناک اسلامی زمانے کے آغاز تک، تابناک اسلامی زمانے کے آغاز تک یہ تحریر اور کتابت کا سلسلہ نہیں رہا. پھر جب تابناک اسلامی زمانہ آیا تو اس میں تحریر و کتابت کا یہ سلسلہ پایا گیا. تو اس کو دوسری صدی کے ساتھ مربوط کیا ہے، دوسری صدی کے ساتھ جوڑا ہے. ویسے اسلام آیا تو اس نے قلم اور کتابت کی ہمت افزائی کی ہے. پہلی ہی وحی جو آئی اس میں کہا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو یہ قلم اور کتابت کی ہمت افزائی ہے جس کے ذریعے سے تحریر و کتابت کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا. لیکن باقاعدہ تدوینی شکل میں، باقاعدہ ترتیبی شکل میں اشعار جو لکھے گئے اور مدون کیے گئے یہ دوسری صدی ہجری میں. وَنُقِلَتِ الصُّدُورُ وَالْأَفْوَاهُ كُلَّ هَذَا الْعَدَبِ الشِّعْرِي، اور سینوں اور زبانوں نے اس پورے ادبی سرمایے کو منتقل کیا آنے والی نسلوں تک. وَلَمْ يُكْتَبْ إِلَّا فِي مَا بَعْدُ، اور بعد کے زمانے میں لکھا گیا، نہیں لکھا گیا مگر بعد کے زمانے میں. لِبُعْدِ الْعَرَبِ عَنِ الْكِتَابَةِ وَالتَّعْلِيمِ، کیونکہ عرب کتابت، تحریر و کتابت اور تعلیم سے بہت دور تھے. إِلَى بِدَایَةِ الْعَهْدِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرِ، تابناک اسلامی زمانے کے آغاز تک، تابناک اسلامی زمانے کے آغاز تک. وَلِذَلِكَ قَلَّ النَّثْرُ الْفَنِّيُّ قِلَّةً كَبِيرَةً فِي عَرَبِ ذَلِكَ الْعَصْرِ، اسی وجہ سے نثر فنی بہت کم ہے فی عرب ذالک العصر، اس زمانے کے عربوں کے اندر، اس زمانے کے عربوں کے اندر نثر فنی کم ہے. یعنی شاعری کا تو رواج تھا، شاعری زبانوں اور ذہنوں اور دماغوں اور سینوں میں منتقل ہوتی چلی آئی تھی، لیکن نثر فنی کا رواج کم تھا، کیونکہ نثر فنی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے تحریر و کتابت کی ضرورت پڑتی ہے، تحریر اور کتابت کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر تحریر اور کتابت کے یہ نثر فنی کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. اب نثر فنی کی جب بات آئی ہے تو پرانا سبق یاد کر لیجئے کہ نثر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نثر بسیط ہے اور ایک نثر فنی ہے. ایک نثر بسیط ہے اور دوسرے نثر فنی ہے. نثر بسیط کس کو کہتے ہیں؟ بول چال کی نثر، جیسے ہم صبح شام رات و دن جو زبان بولتے ہیں اس کو نثر بسیط کہتے ہیں. عام بول چال کی نثر، روزمرہ کی نثر، جس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، سفر کرنا، رہنا، یہ نثر بسیط. بسیط کے معنی سادہ نثر، سادہ. اور فنی کہتے ہیں جو فن کے، جیسے خطبے کی نثر، خطبہ جب تقریر کرتے ہیں تو اس کی ایک نثر ہوتی ہے، وہ ٹکسالی زبان ہوتی ہے. وصیت لکھتے ہیں تو اس کی ایک نثر ہوتی ہے، وہ بھی بہت جامع زبان ہوتی ہے، وصیت. اسی طرح سے خبریں ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، انسان جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ بھی ٹکسالی زبان ہوتی ہے، بہت زیادہ مستحکم اور طاقتور زبان ہوتی ہے. تو اس کو نثر فنی کہا جاتا ہے، جو علمی زبان ہے. دوسرے الفاظ میں علمی نثر، ایک بول چال کی نثر اور دوسرے علمی نثر. جو علمی نثر ہے اسی کو نثر فنی کہا ہے. کہ وَلَقَدْ قَلَّ النَّثْرُ الْفَنِّيُّ قِلَّةً، نثر فنی بہت زیادہ کم ہوئی فی عرب ذالک العصر، اس زمانے کے عربوں میں.
لأن النثر الفني لا يقوى ولا يزدهر إلا في عصور الكتابة وعند شيوع العلم التعليمي. کیونکہ نثر فنی طاقتور نہیں ہوتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے، نثر فنی طاقتور نہیں ہوتی ہے اور ترقی نہیں کرتی ہے مگر تحریر و کتابت کے زمانے میں اور تعلیم کے عام ہونے کے وقت، نثر فنی طاقتور نہیں ہوتی ہے اور ترقی نہیں کرتی ہے مگر تحریر و کتابت کے زمانے میں اور تعلیم کے عام ہونے کے وقت. غیر النماذج القلیلہ، سوائے چند نمونوں کے، سوائے نثر فنی کے چند نمونوں کے، التی وجدت فی العصر البدائی، جو نمونے پائے گئے ابتدائی زمانے میں، جو نمونے پائے گئے نثر فنی کے چند نمونے، کچھ نمونے ہیں جو پائے گئے ابتدائی زمانے میں، فی العصر البدائی، ابتدائی زمانے میں، وہی تحمل قدرا لا بأس به من الجمال الفنی، اور وہ نمونے حامل ہیں، وہی تحمل، اور وہ نمونے حامل ہیں، قدرن، ایسی اہمیت کے، لا بأس به، جو غیر معمولی ہے، اور وہ نمونے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، قدرن لا بأس به، غیر معمولی اہمیت، اور وہ نمونے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، الجمال الفنی، فنی خوبصورتی کے، یعنی ان نمونوں کے اندر فنی خوبصورتی پائی جاتی ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی سقم نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ فنی خوبصورتی جو ہوتی ہے قاعدے اور ضابطے اور ذوق کے لحاظ سے وہ خوبصورتی اس کے اندر پائی جاتی ہے. وَيَ تَحْمِلُ قَدْرًا، اور وہ نمونے رکھتے ہیں قدرن، ایک اہمیت، لا باس بھی، جو غیر معمولی ہے، من الجمال الفنی، فنی خوبصورتی کی. حفظتہ الصدور، جس کو سینوں نے محفوظ رکھا، وتناقلتہ الافواہ، اور جس کو زبانوں نے آگے بڑھایا، منتقل کیا. تناقلہ معنی ہوتا ہے منتقل کرنا، زبانوں سے جو چیزیں نکلی یا منہ سے جو چیزیں نکلی، سینوں نے جس کو محفوظ رکھا اور جس کو منہ نے منتقل کیا، زبان نے جس کو منتقل، سینوں نے جس کو محفوظ رکھا اور زبان نے جس کو منتقل کیا. تو یہ ہے بنیادی بات، عدم وجود الکتابہ. اس سے پہلے جو عنوان تھا وہ عنوان تھا نسج الشعر الجاہلی و کمال، شعر جاہلی کی پختگی اور اس کا کمال، یعنی زمانے جاہلیت میں شاعری اپنی پختگی کو اور اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی، اور ایسی پہنچ چکی تھی کہ پھر اس پر کوئی انسان اشکال نہیں کر سکتا اور پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اور جو اعتراض کیا ہے لوگوں نے وہ اپنی نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ سورج پر تھوکنے والا خود اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے. اس سے عربی شاعری اور عربی سرمایہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ جب پختہ ہو گئی تھی نثر، جب شعر بہت زیادہ پختہ ہو گیا تھا اور وہاں کمال کو پہنچ گیا تھا تو لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا جواب صاحب کتاب نے دیا، لکھا اس وجہ سے نہیں گیا کہ لکھنے کا رواج نہیں تھا زیادہ. لکھنے کا رواج اگر ہوتا تو ایسے موقع پر رواج یہ لکھا جاتا. اور کچھ چیزیں تھی جو لکھی گئی تھی، معلقات کے معنی وہ قصیدے جو لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے، وہ قصیدے جو لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکائے تھے، مطلب کہ لکھنے کا رواج تھا لیکن کم تھا. تو ایک چیز ہوتی ہے کمی اور ایک چیز ہوتی ہے کثرت، قلت اور کثرت. تو قلت کا اعتبار ہے کہ قلت کے اعتبار سے چیزیں پائی جاتی تھی، کثرت نہیں تھی. تو کثرت اگر ہوتی تو نثر کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا جو محفوظ ہوتا. تو نثر میں چیزیں محفوظ نہیں ہے. اور اس سے بھی دلیل نکالیے کہ قرآن نے بھی رقم منشور، رق کیا معنی ہوتے ہیں؟ پھیلے ہوئے کاغذ، رق کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ نے شعر پڑھا ہوگا اس میں کہ تمشی بها حول النعام كأنها اماء تزجى بالعشي الحواطب فلابنة حطان ابن قيس منازل كما نمق العنوان في الرق كاتب. كما نمق العنوان، اس شعر سے استشہاد ہے، كما نمق العنوان في الرق كاتب، کہ جیسے کسی کاغذ کے اندر کسی کاتب نے پیشانی اس کی لکھ دی ہو، اس کی سرخی لکھ دی ہو. تو گویا کہ زمانے جاہلیت میں لکھنے کا رواج تھا، کتابت تھی، اس وجہ سے تو شاعر کہہ رہا ہے کما نمق العنوان فی الرق کاتب، کاتب کا ہے رق کا تذکرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کا رواج تھا، کمی تھی، کثرت نہیں تھی. تو اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے.
اس تناظر میں یہ بات کہی، بالکل کتابت کا بالکل انکار نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں پائی جاتی رہی ہیں۔ عدم وجود الکتابہ، عدم وجود الکتابت کا عموم نہیں تھا اور کتابت کی بہت زیادہ کثرت نہیں تھی۔ آگے چلیے، اب یہاں سے یہ شعر کا باب بند ہوتا ہے، اب نثر کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جس طرح سے شاعری تھی اور اس کے بڑے بڑے شعراء تھے، ان میں ایک نام آیا انترا کا، دوسرا نام آیا ابن ابن کلثوم کا، تیسرا نام آیا امرؤ القیس کا، چوتھا نام آیا صاحب ابن چوتھا نام آیا اس کا شنفرہ کا، اور پھر نابغہ زبیانی کا، اور پھر آشا کا، اور اس طرح کے اور بھی خنسا کا، اس طرح کے مختلف شعراء کا تذکرہ آیا۔ تو یہ وہ نام تھے اور ان کی وجہ سے زمانے جاہلیت کی شاعری پروان چڑھی اور آگے بڑھی۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں نثر کے بھی کچھ نمونے ملتے ہیں، زیادہ نہیں، تو وہ جو کچھ ہیں انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نے بتا دی کہ نثر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلے گزر چکا ہے، ایک نثر بسیط ہے اور دوسرے نثر فنی ہے۔ نثر بسیط کہتے ہیں بول چال کی نثر، عام نثر کو، اور نثر فنی اس کو کہا جاتا ہے جو علمی نثر ہو، علمی نثر جو علمی زبانوں کے لیے یا علمی کاموں کے لیے استعمال کی جائے تو اس کو نثر فنی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح کریں گے۔ نثر فنی کی 5 قسمیں ہیں، نیچے بتا رہے ہیں۔ النثر الفنی فی ذلک العصر، زمانے جاہلیت میں نثر فنی، زمانے جاہلیت میں نثر فنی، النثر الفنی و اقسامہ، نثر فنی اور اس کی قسمیں۔ سبق ان قلنا، یہ بات گزر چکی ہے کہ ہم نے کہا، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ہم نے کہا ان نثر الفنی قلیل فی ھذا العہد، کہ نثر فنی اس زمانے میں بہت تھوڑی تھی، نثر فنی اس زمانے میں بہت تھوڑی تھی۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ ہم نے کہا کہ نثر فنی اس زمانے میں بہت تھوڑی تھی، قلیل فی ھذا العہد، تھوڑی تھی اس زمانے میں، مع کون النثر البسیط عاما فی نواحی الحیات، کیونکہ نثر بسیط عام تھی زندگی کے مختلف گوشوں میں، زندگی کے مختلف گوشوں میں، مع کون النثر البسیط، نثر بسیط کے عام ہونے کی وجہ سے، فی نواحی الحیات، زندگی کے گوشوں میں اسے عام ہونے کی وجہ سے نثر فنی کی مقدار کم تھی، نثر بسیط عام تھی۔ مستعملا فی جمیل اغراض منہا، اور تمام مقاصد میں اور تمام اغراض میں وہی نثر استعمال ہوتی تھی، نثر بسیط، تمام حالات میں، تمام مقاصد میں، تمام کاموں میں وہ نثر بسیط ہی استعمال ہوتی تھی، یعنی بول چال کی نثر۔ مستعملا فی جمیع الاغراض منہا، تمام مقاصد میں وہی، تمام اغراض میں وہی نثر استعمال ہوتی تھی۔ لأن النثر الفنی انما يحتاج الى الرقی الفکری والتہذیب العقلی، اس لیے کہ نثر فنی کو فکری ترقی اور عقلی پختگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لأن النثر الفنی، اس لیے نثر فنی، انما يحتاج، ضرورت مند ہوتی ہے، الى الرقی الفکری، فکری ترقی کی ضرورت مند ہوتی ہے، والتہذیب العقلی، اور عقلی پختگی کی۔ نثر کا جو سرمایہ ہے اس کے لیے فکر بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہیے اور عقل بھی پختہ ہونا چاہیے، تب جا کے انسان نثر لکھ سکتا ہے۔ اور شعر کے بارے میں زبان کی تھوڑی شدھ بدھ ہو، زبان سے دلچسپی ہو اور پھر ذوق ہو تو انسان شاعری کرنے لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے پیچھے بات گزر چکی ہے کہ شعر کا مرحلہ پہلے ہے اور نثر کا مرحلہ بعد میں ہے، شعر کا مرحلہ پہلے ہے اور نثر کا مرحلہ بعد میں ہے۔ بخلاف الشعر، برخلاف شاعری کے، فإنه يعتمد على المؤهلات الخیالیت الفطریہ واللغویت العامہ، کیونکہ شاعری کا اعتماد ہوتا ہے، شاعری کی بنیاد ہوتی ہے، اعتماد اعلیٰ، بنیاد ہونا، سہارا لینا۔ فإنه يعتمد، شاعری کی بنیاد ہوتی ہے، المؤہلات الخیالیت الفطریہ، کی فطری خیالی صلاحیتیں اس کی بنیاد ہوتی ہیں۔ فإنه يعتمد، کیونکہ شاعری کی بنیاد ہوتی ہیں فطری خیالی صلاحیتیں، واللغویت العامہ، اور عام لغوی صلاحیتیں، لغت کی صلاحیت ہو اور کچھ خیال میں تازگی ہو، خیال میں بالیدگی ہو، خیال میں شادابی ہو تو انسان پھر شاعری کرنے لگتا ہے۔ فإنه يعتمد، کیونکہ وہ بنیاد ہوتی ہے شاعری کی، شاعری سہارا لیتی ہے، علی المؤہلات الخیالیہ، ایسی مؤہلات مانے صلاحیت، استعداد، لیاقت، ایسی صلاحیتوں پر جو خیالی ہوتی ہے اور فطری ہوتی ہیں اور لغوی، عام لغوی ہوتی ہیں۔ وحصولها لأمة في بداية عهدها الأدبي أسهل من حصول المؤهلات الفكرية والخيالية الراقية،
وحصولها، حصولها کی ضمیر یہی جو لغوی اور خیالی صلاحیتیں ہوتی ہیں اسی کی طرف جا رہی ہے. وحصولها، اور خیالی صلاحیتوں کا حصول، خیالی صلاحیتوں کا حصول کسی قوم کے لیے فی بدایت عہدها الادبی، اس کے ادبی زمانے کے آغاز میں، اس کے ادبی زمانے کے آغاز میں خیالی صلاحیتوں کا حصول اس کے ادبی زمانے کے آغاز میں اسہل، زیادہ سہل ہوتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے، من حصول المؤہلات الفکریت والخیالیت الراقیہ، فکری صلاحیتوں کے حصول کے مقابلے میں جو خیالی ہوں اور ترقی یافتہ، جو خیالی ہوں اور ترقی یافتہ ہوں. اسہل، زیادہ سہل ہوتا ہے، من حصول المؤہلات الفکریہ، فکری صلاحیتوں کے مقابلے میں جو خیالی ہوں اور ترقی یافتہ. ولذلك يتقدم بدء مرحلة الشعر كما اوضحنا ادا بدء مرحلة النثر الفنی، اسی وجہ سے شاعری کے مرحلے کا آغاز مقدم ہے، شاعری کے مرحلے کا آغاز مقدم ہے، کما اوضحنا، جیسا ہم نے واضح کیا ہے، على بدء مرحلة النثر الفنی، نثر فنی کے مرحلے کے آغاز پر، نثر فنی کے مرحلے کے آغاز پر شاعری کا مرحلہ مقدم ہے، یعنی پہلے شعر پایا جائے گا پھر اس کے بعد نثر پائی جائے گی. شعر میں صرف خیالی اور زبانی صلاحیت ہو تو انسان شعر کہنے لگتا ہے، لیکن نثر کے اندر فکر بھی ہونا چاہیے پختہ، عقل کی پختگی ہونی چاہیے اور الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے. تو اس طرح سے نثر کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ایک بار سن لیجیے، سابقہ، یہ بات گزر چکی ہے کہ ہم نے کہا ان النثر الفنی قلیل فی هذا العہد، کہ نثر فنی اس زمانے میں بہت تھوڑی تھی. مع کون النثر البسیط عاما فی نواحی الحیات، کیونکہ نثر بسیط عام تھی زندگی کے تمام گوشوں میں، نثر بسیط عام تھی زندگی کے تمام گوشوں میں، مستعملا فی جمیع الاغراض، اور تمام مقاصد میں وہ استعمال ہوتی تھی. لأن النثر الفنی انما يحتاج الى الرقی الفکری والتہذیب العقلی، اس لیے کہ نثر فنی کو ضرورت ہوتی ہے فکری ترقی کی اور عقلی پختگی کی. تہذیب مانے سنوارنا، اس کو پختہ کرنا، عقلی پختگی کی اور فکری ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، بخلاف الشعر، برخلاف شاعری کے. فإنه يعتمد على المؤہلات الخیالیۃ الفطریہ واللغویہ العامہ، برخلاف شاعری کے، شاعری سہارا لیتی ہے فطری خیالی صلاحیتوں کی اور عام لغوی صلاحیتوں، عام لغوی صلاحیتوں اور فطری خیالی صلاحیتوں کی سہارا لیتی ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے. برخلاف شاعری کے، کیونکہ اس کی بنیاد ہوتی ہیں فطری خیالی صلاحیتیں اور عام لغوی صلاحیتیں. وحصولها لامت، اور کسی قوم کے لیے ان کا حصول، ان خیالی صلاحیتوں کا حصول فی بدایت عہدها الادبی، اس کے ادبی زمانے کے آغاز میں، اس کے ادبی زمانے کے آغاز میں اسہل، زیادہ سہل ہے، من حصول المؤہلات الفکریۃ والخیالیۃ الراقیہ، زیادہ آسان ہے فکری خیالی ترقی یافتہ صلاحیتوں کے حصول کے مقابلے میں، فکری خیالی ترقی یافتہ صلاحیتوں کے حصول کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. ولذلك يتقدم بدء مرحلة الشعر كما اوضحنا على بدء مرحلة النثر الفنی، اسی وجہ سے شاعری کے مرحلے کا آغاز مقدم ہے، شاعری کے مرحلے کا آغاز مقدم ہے، جیسا ہم نے ذکر کیا، واضح کیا نثر فنی کے مرحلے کے آغاز میں. وهذا النثر الفنی القلیل فی العہد العربی الجاہلی لا يتجاوز اقساما معدودة قلیلة، اور یہ نثر فنی جو بہت تھوڑی ہے، یہ نثر فنی جس کا تذکرہ آیا کہ نثر فنی علمی نثر، جو علمی انداز میں استعمال ہوتی ہے، علمی اقسام میں استعمال ہوتی ہے، یہ نثر فنی جو تھوڑی ہے فی العہد عربی الجاہلی، جاہلی عربی زمانے میں، یہ معمولی یا تھوڑی نثر فنی جاہلی عربی زمانے میں لا يتجاوز اقساما معدودة قلیلا، لا يتجاوز، متجاوز نہیں ہے، متجاوز نہیں ہے، آگے نہیں ہے، چند تھوڑی قسموں سے، چند قسموں سے متجاوز نہیں ہے، یعنی چند ہی قسمیں ہیں اس کی اور چند قسموں سے آگے نہیں ہے. یہ تھوڑی نثر فنی جاہلی عربی زمانے میں یہ آگے نہیں ہے، متجاوز نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، چند تھوڑی قسموں سے. وہی اس میں سب سے پہلی قسم ہے الامثال. الامثال یہ نثر فنی کی پہلی قسم ہے. امثال کے معنی ہوتے ہیں ضرب الامثال، یعنی محاورے. ضرب الامثال اس کے معنی ہوتے ہیں محاورے.
امثال محاورے، محاورے عربی میں جیسے اردو محاورے ہوتے ہیں ایسے عربی بھی محاورے ہوتے ہیں. الاسجاع مسجع عبارتیں، مسجع عبارتیں، مسجع کا مطلب یعنی وہ عبارتیں جس میں قافیہ اور وزن ایک ہوتا ہے، قافیہ اور وزن ایک ہوتا ہے. جیسے مقامات کی زبان ہوتی ہے، مقامات آپ نے مزیدیہ زبیدیہ پڑھا ہوگا، تو مقامات کی جیسے زبان ہوتی ہے اس میں ہر جملہ ایک وزن پر ہوتا ہے، اسی طرح سے تو مسجع عبارت ہے، مسجع مقفع عبارت ہے مقامات کی زبان. مسجع سجع، سجع کے معنی ہوتے ہیں گنگنانا. ایسا ہے کہ انسان جب اس کو کہے تو پھر اس میں گنگناہٹ پیدا ہو، ایک خاص قسم کا نغمہ پیدا ہو، تو اسی کو مسجع سے خطبے میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں. ان الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود. اس طرح سے یہ مسجع عبارتیں ہوتی ہیں. تو قدیم زمانے میں بھی یہ انداز پایا جاتا تھا، اور مقامہ میں تو یہ کھل کے آ گیا ہے، چاہے مقامات زبیدیہ ہو، مقامات مزیریہ ہو، مقامات بدیع الزماں ہو یا مقامات حریری ہو، ان میں یہ چیزیں آ گئی ہیں بہت زیادہ. وہی الامثال والاشجاع، امثال کے معنی محاورے، ضرب الامثال، اور دوسرے مسجع عبارتیں، والحکم اور حکمت کی باتیں، حکم حکمت کی باتیں، والوصایا اور وصیتیں، وصیتیں جو ہوتی ہیں جیسے باپ لکھے وصیت تو اس کے لیے، والخطب اور تقریریں، خطبے، نثر میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، والاخبار اور خبریں، واقعات، یہ تمام قسمیں ہیں. تو ایک امثال ہے، دوسرے اسجا ہے، تیسرے حکم ہے، چوتھے وصایا ہے، پانچویں خطب ہے، اور چھٹے اخبار ہے. یعنی 6 قسمیں ہوئی نثر فنی کی. نثر فنی کی 6 قسمیں ہوئی، ان کا تذکرہ کیا ہے. اب ان کا مزاج بتا رہے ہیں کہ نثر فنی کا مزاج کیا ہے. وَطَبِيعَتُهَا جَمِيعًا بِوَجْهٍ عَامٍ، نثر فنی کا مزاج یہ ہے عام طور پر، وَطَبِيعَتُهَا جَمِيعًا، ان کا مزاج عام طور پر، تفکک المعانی، معانی کا انتشار، معانی کا انتشار. تفکک کا معنی ہوتا ہے بکھرنا، معانی کا انتشار، تفکک المعانی، معانی کا انتشار. وضعف ارتباط الجمل، اور جملوں کے ربط کی کمزوری، جملوں کے ربط کی کمزوری، جو جملوں کے ربط کی کمزوری. وضعف ارتباط الجمل، اور جملوں کے ربط کی کمزوری، ضعف ارتباط الجمل. اور نمبر 3 الاختصار، یعنی مختصر طور، مختصر انداز. تو 3 باتیں ہوئیں. یعنی یہ جو 6 قسمیں بیان کی ہیں ان کی بنیادی خصوصیت کیا ہے کہ معنی کا انتشار، یعنی الگ الگ جملوں میں الگ الگ معنی ہے. معنی کا انتشار کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ معنی کا. اردو میں انتشار کچھ اور کہتے ہیں، اردو میں انتشار تو فساد کے معنی میں انتشار پھیلا رہے ہیں، انارکی کے معنی میں. لیکن عربی میں تفکر مطلب بکھراؤ کر لیجئے، بکھراؤ، معنی کا بکھراؤ، معنی کا پھیلاؤ، اس معنی میں ہے. انتشار سے کچھ اور مفہوم ہوگا. معنی کا بکھراؤ اور معنی کا پھیلاؤ، تفکک. فک کا یفک کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، فک ادغام، اسی سے تفکک بنے پھیلاؤ، بکھراؤ. وضعف ارتباط الجمل، اور جو جملوں کے ربط کی کمزوری، یعنی ہر جملہ مستقل اپنی جگہ پر ایک ہے، ایک دوسرے سے زیادہ پیوست نہیں ہے، الگ الگ ہوتا ہے. وضعف ارتباط الجمل والاختصار، اور مختصر چیزیں ہیں، اور مختصر طور پر یہ چیزیں بیان کی گئی. اب دیکھیے ہر ایک کی تعریف کریں گے. تعریف سن لیجیے. الامثال والاسجع، الامثال والاسجع، ضرب الامثال اور سجع اور مسجع عبارتیں، ضرب الامثال اور سجع. اما الامثال فهي جمل تحمل انطباعات خاصة مؤثرة عن حوادث الحياة واقوال سائرة تذكر وتستجاد. یہ تعریف ہے اس کی. الامثال جہاں تک محاوروں کی بات ہے، جہاں تک ضرب الامثال کی بات ہے، فَهِيَ جُمَلٌ، تو ایسے جملے ہیں، تحمل انطباعات خاصہ، تحمل انطباعات خاصہ، ایسے جملے ہیں جو خاص تاثرات رکھتے ہیں. انطباع کے معنی تاثرات، ایسے جملے ہیں جو خاص تاثرات رکھتے ہیں. انطباع کے معنی تاثرات کی.
ایسے جملے ہیں جو خاص تاثرات رکھتے ہیں. تاثرات احساسات، تاثرات اس معنی میں. ایسے جملے ہیں جو خاص تاثرات رکھتے ہیں، مؤثر تاثرات ہوتے ہیں. ان حوادث الحیات، حادثات زندگی کے بارے میں، حوادث زندگی کے بارے میں، حوادث زندگی کے بارے میں خاص تاثرات رکھتے ہیں. حادثات زندگی کے بارے میں خاص تاثرات رکھتے ہیں. جہاں تک ضرب الامثال اور محاورے ہیں تو ایسے جملے ہیں تحمل انطباعات خاصہ، جو خاص تاثرات رکھتے ہیں، مؤثرہ جو بہت مؤثر ہیں، ان حوادث الحیات، حادثات زندگی کے بارے میں، حوادث زندگی کے بارے میں. واقوال سائرۃ، اور مشہور جملے، مشہور باتیں، سائرہ کے معنی مشہور کے، اور مشہور باتیں، تذکر و تستجاد، جو قابل ذکر ہیں اور مستحسن ہیں. مستحسن استجادہ معنی ہوتے ہیں اچھا سمجھنا، مستحسن جو قابل ذکر ہوتی ہیں اور مستحسن ہوتی ہیں، مستحسن. واقوال سائرۃ، اور ایسی باتیں جو مشہور ہو، تذکر و تستجاد، جو قابل ذکر ہو اور مستحسن ہو، قابل ذکر ہو اور مستحسن ہو، قابل ذکر ہو اور مستحسن ہو. تو یہ تعریف ہوئی ہے. پوچھا جائے کہ تعریف کیا ہے ضرب الامثال کی، تو ایسے جملے جو خاص اور مؤثر تاثرات رکھتے ہیں زندگی کے حوادث کے بارے میں، اور اقوال سائرۃ، اور مشہور باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں اور قابل استحسان ہے، مستحسن ہے. دوسرا دیکھیے اسجع کی تعریف. اما الاسجع فهي جمل ادبیۃ مقفات او متجانسۃ النغمات. اما الاسجع، جہاں تک سجع کی بات ہے، تو ایسے جملے ادبی جملے ہیں جو مقفع ہیں. ایسے ادبی جملے ہیں جو مقفع ہیں یا یکساں نغمے والے ہیں، جہاں تک اسجع کی بات ہے تو ایسے ادبی جملے ہیں جو مقفع ہیں اور یکساں نغمے والے ہیں. یکساں یعنی نغمے میں یکسانیت ہے، تو یہ ان کو اسجع کہتے ہیں. سجع عبارت ہے ایسے ادبی جملے جو ہم قافیہ ہیں یا ہم نغمہ ہیں یا ہم وزن ہیں، ہم قافیہ ہم وزن ہیں اور یکساں نغمے والے ہیں. یہ تعریف ہوئی اس کی. اب حکم کی تعریف سن لیجئے. وَأَمَّا الْحِكَمُ فَهِيَ جُمَلٌ بَلِيغَةٌ، جہاں تک حکم کی بات ہے. وَأَمَّا الْحِكَمُ، جہاں تک حکم کی بات ہے، حکمتن کی جمع حکم. فَهِيَ جُمَلٌ بَلِيغَةٌ، تو ایسے مؤثر جملے ہیں. بلیغہ کی بات ہے مؤثر، تو ایسے مؤثر جملے ہیں تشتمل علی اصارۃ تجارب حیات عملیہ. ایسے مؤثر جملے ہیں جو مشتمل ہوتے ہیں اسارہ کے معنی خلاصہ، اسارہ علی اصارۃ تجارب حیات عملیہ، عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر، عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر. علی اصارۃ تجارب حیات عملیہ، عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر. تجربتن کی جمع تجارب، تجارب نہیں ہے تجارب ہے، تجارب. یہ عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر مشتمل ہیں. جہاں تک حکمت کی باتیں ہیں تو ایسے بلیغ جملے ہیں جو مشتمل ہیں عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر. برع فیہا العرب، جن میں عرب بڑے ماہر ہوئے. برع فیہا العرب، جن میں عرب بڑے ماہر ہوئے. اکثر من غیرہم، دوسروں کے مقابلے میں. اکثر من غیرہم، عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر مشتمل ہیں جن میں عرب بہت ماہر ہوئے دوسروں کے مقابلے میں. اکثر من غیرہم، دوسروں کے مقابلے میں. کیوں؟ لبداوتہم، اپنی دیہاتی پن کی وجہ سے، اپنے دیہاتی پن کی وجہ سے. لبداوتہم، اپنی بدویت کی وجہ سے، اپنی بدویت کی وجہ سے. لبداوتہم، اپنی بدویت کی وجہ سے. واحتکاکہم بواقع الحیات، اور زندگی کے حقائق سے مربوط ہونے کی وجہ سے، زندگی کے حقائق سے مربوط ہونے. احتکا کے معنی ہوتے ہیں رگڑنا، حق کا حق میں رگڑنا. احتکاک میں ہوتے ہیں مربوط ہونا.
زندگی کے حقائق سے مربوط ہونے کی وجہ سے، مربوط ہونا۔ نمبر 1 بدویت، نمبر 2 زندگی کے حقائق سے مربوط ہونا، نمبر 3 وبعدهم عن الاسترسال فی الخیال۔ استرسال فی الخیال کے معنی ہوتے ہیں خیال آرائی، خیالی دنیا میں جانا، استرسال فی الخیال، خیال آرائی۔ اور خیال آرائی سے دور ہونے کی وجہ سے، زیادہ خیال آرائی نہیں تھی ان کے ہاں، بلکہ جو ہے حقیقت حقیقت ہے۔ وبعدهم عن الاسترسال فی الخیال، اور خیال آرائی سے دور رہنے کی وجہ سے، خیال آرائی سے دور۔ استرسل فی الخیال، خیال میں چلا جانا، خیال میں ڈوب جانا، خیال آرائی سے دور رہنے، خیال آرائی سے دور رہنا۔ ودقت ملاحظتهم، اور اپنی باریک نظر، ملاحظہ ہوتا ہے دیکھنا، اور اپنے باریک نظر کی وجہ سے، باریک نگاہ، باریک نظر کی وجہ سے، دقت ملاحظتهم، اور اپنے باریک نظر کی وجہ سے، دقت ملاحظت۔ شأن الامم التي تعيش حیاتا محدودا، ان قوموں کی طرح جو محدود زندگی گزارتی ہیں، شأن طرح کے معنی میں، ان قوموں کی طرح، ان قوموں کی حالت کی طرح، التي تعيش حیاتا محدودا، جو محدود زندگی گزارتی ہے، جو محدود زندگی گزارتی ہے۔ بس اما الحکم، پھر سن لیے حکم والا۔ اما الحکم فهي جمل بلیغۃ، تو وہ مؤثر جملے ہیں، تشتمل على عصارۃ تجارب حیات عملیہ، جو عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر مشتمل ہے، عملی زندگی کے تجربات کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ برع فیہا العرب، جس میں عرب بڑے ماہر ہوئے، اکثر من غیرہم، غیروں کے مقابلے میں، لبداوتہم، اپنی بدویت کی وجہ سے، واحتکاکہم بواقع الحیات، اور زندگی کے واقعات سے مربوط ہونے کی وجہ سے، زندگی کے واقعات سے مربوط ہونے کی وجہ سے، وبعدہم عن الاسترسال فی الخیال، اور خیال آرائی سے دور رہنے کی وجہ سے، خیال آرائی سے دور رہنے کی وجہ سے، ودقت ملاحظتہم، اور اپنی باریک نگاہ کی وجہ سے، باریک نگاہ کی وجہ سے، اور معاملہ فہمی کہہ سکتے ہیں، باریک نگاہ۔ شان الامم التي تعيش حیاتا محدودا، ان قوموں کی طرح جو محدود زندگی گزارتی ہے، ان قوموں کی طرح جو محدود زندگی گزارتی ہے۔